ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، اور ایسے باغات قرآن نے کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ بھی صرف الفاظ سے ہم سنیں گے، حقیقت تو پھر بھی ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور جہنم میں سب سے اخیر سے نکلنے والا اور سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا، اب جہنم میں سب سے اخیر میں جو نکلے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ پورا جل کر کے راکھ ہو گیا ہوگا۔ حالت گزشتہ جہنم کا تذکرہ آیا تھا نا کہ ایک لمحے میں 120 مرتبہ جلائے گی کھال کو اور 120 مرتبہ بدلے گی۔ ایسی سخت جہنم میں جو سب سے آخر میں نکلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وہ جہنم سے نکلے گا اور اس کو اتنا ضعیف ہو گیا ہوگا جل کر کے جہنم کے عذابات کی بنیاد کے اوپر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات میں روایت مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ گرتا پڑتا چلے گا، کبھی چلے گا پھر گرے گا، کبھی چلے گا پھر گرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے نہر حیات میں ڈالیں گے، جس کی وجہ سے سارا جلا ہوا ختم ہو جائے گا، خوبصورت بن جائے گا، لیکن کمزوری ہوگی۔ یمشی مرتن وینکبو مرتن، کبھی چلے گا کبھی گرے گا، کبھی چلے گا کبھی گرے گا، ضعف ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذرا بیچ میں لے آتا ہوں کہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، ابھی جہنم سے نکالا لیکن چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ یاد کرے گا کہ جہنم کے تھپیڑے، شعلے کی گرمی، لو، اس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، جہنم سے میرا چہرہ جنت کی طرف پھیر دینا اللہ پاک۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اعتبار سے کہ اس کو ایک درخت دکھے گا اور بڑا اچھا درخت ہوگا، خوبصورت درخت ہوگا۔ اب کیسی خوبصورتی ہوگی، خالی ہم آج سمجھانے کے لیے کہ ابھی درختوں کے اوپر لائٹنگ کی وجہ سے کیسا اچھا لگتا ہے۔ ایک تو ہرا بھرا درخت ہو، اس پر گرد و غبار نہ ہو، روزانہ پانی سے اس کو پھر اس میں لائٹنگ رکھی جائے اور رنگ برنگی لائٹنگ ہو تو آنکھوں کو بھاتا ہے نا۔ وہاں کے درختوں کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ایک درخت نظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے آج کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں جل جل کر کے تو باہر نکلا ہوں، ابھی جہنم کی تپش لگ رہی ہے، درخت کے نیچے بھیج دینے تاکہ اس کے سائے میں، درخت کا سایہ ٹھنڈا، اور عام متن چونکہ جنت کے باہر بھی درخت ہوں گے، نہریں جاری ہوگی، تو وہاں سائے میں رہوں گا، وہاں کا پانی پیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اگر یہ تجھے دے دوں تو پھر کوئی دوسری چیز مانگے گا؟ وہ قسم کھا کر کے کہے گا کہ نہیں مانگوں گا، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے سامنے کہ اتنی درخواست پوری کر دے تو میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نیچے کر دیں گے، وہاں سائے میں رہے گا اور وہ جنت ہی کی نہر کا پانی ہوگا، وہ پیتا رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ کتنا زمانہ ہوگا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کو ایک دوسرا درخت نظر آئے گا
جو پہلے درخت سے اور زیادہ خوبصورت. اور انسان تو لالچی ہے، رال ٹپکے گی اس کی، لیکن ایک طرف وعدہ کیا ہے اور اللہ سے وعدہ کیا ہے اور قسم کھا کر کے وعدہ کیا ہے، اس لیے وہ بھی ذہن میں آئے گا. اور دوسری طرف کہ یار اس درخت کے نیچے کے بجائے اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ بھیج دے تو ہمت کر کے اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ وہ درخت کے پاس بھیج دیں اس کے نیچے یہاں سے. اور وہ تھوڑا چونکہ جنت کے قریب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تو نے تو عہد کیا تھا، تو نے تو عہد کی خلاف ورزی کی، اور عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ غداری ہے، دھوکہ ہے. تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر کے مجھے شقی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تیری مخلوق میں سب اچھی اچھی جگہ پر ان میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو مجھے سب سے زیادہ شقی اور بدبخت آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ چل وہاں بھیج دوں تو اب سوال کرے گا؟ وہ پھر کہے گا کہ نہ سوال نہیں کروں گا، اور اللہ کی قسم میں اب نہیں مانگوں گا، نہیں سوال کروں گا. اللہ تعالیٰ اس درخت کے پاس بھیج دیں گے، اس کی ٹھنڈک، اس کا سایہ، بہت بڑا تناور درخت ہوگا اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور چونکہ جنت ہی کا پرتا ہوگا، خوشبوئیں اس میں سے پھوٹ رہی ہوگی، اس کے پھل کھا رہا ہوگا، پانی پی رہا ہوگا. پھر ایک زمانے تک رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک اور درخت کو ظاہر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، جو ان دونوں درختوں سے بہترین حسن کے ساتھ ہوگا اور بہترین اس سے بڑا ہوگا، خوبصورتی کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے. اور وہ ایسا درخت ہوگا کہ جہاں سے جنت نظر آتی ہوگی. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ تو نے تو اپنا عہد توڑ دیا، قسم کھائی تھی نہیں سوال کروں گا. جیسے دنیا میں ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، کگرتے ہیں کسی رحیم کے سامنے، کسی شفیق کے سامنے، اور اس کو پیار آ جائے اور دیا آ جائے، تو اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کگرے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ مخلوق میں سے مجھے ہی بدبخت آپ بنائیں گے، وہاں بھیج دو نا. اللہ تعالیٰ پھر پکا قول و قرار لے کر کے اس کو وہاں بھیجیں گے. اب تو پوچھنا کیا، جنت میں سب دکھ رہا ہے، لوگ کھیل رہے ہیں، وہاں پھر رہے، گھوم رہے ہیں، وہاں کی نعمتیں نظر آئے گی، کھانے پینے کے اعتبار سے، سب کے اعتبار سے. لیکن 2 مرتبہ کا وعدہ توڑ چکا ہے، وہ بھی ذہن میں رہے گا، لیکن ان نعمتوں سے للچائے گا بھی کہ جو کچھ ہونا ہو ہوئے. جتنی مدت تک اس کو وہاں رہنا منظور ہوگا، اتنی مدت کے بعد پھر اللہ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ یا رب ادخلنی الجنہ. اب تو جنت سامنے ہے، یہی گیٹ مثال کے طور پر نظر آ رہی ہے، وہاں کی نعمتیں. کیا کہے گا؟ یا رب ادخلنی الجنہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم ما اغدرک، تجھ سے زیادہ دھوکہ باز کوئی نہیں ہے. کتنی مرتبہ تو اپنے عہد کو توڑے گا؟ تو نے کہا تھا کہ نہیں مانگوں گا، نہیں مانگوں گا، نہیں مانگوں گا. وہ برابر عرض کرتا رہے گا یا رب ادخلنی الجنہ، یا رب ادخلنی الجنہ. اور اس کے اس کگرنے پر، اور اس کی اس کگرنا کا لفظ روایت میں نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اس بار بار کی درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے
اب اللہ کیسے ہنسیں گے، وہ کیا منظر ہوگا، وہ تو وہیں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے۔ اور جب اللہ ہنس پڑیں گے، اس کا مطلب مونچھ پر تاؤ دے کر کے مالک بیٹھا ہو، پیر پر پیر چڑھا کر کے، نہ وہ بیچارہ نوکر کگرتا ہو، نہ اس کو ہنسی آ جاوے تو نوکر کیا سمجھے گا کہ اپنا کام بن گیا، سیٹھ ہنس گئے اس لیے اپنا کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگ۔ اللہ تعالیٰ خود یاد دلائیں گے تمنا کذا، تمنا کذا، تمنا کذا، فلاں چیز کی تمنا کر، وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ دیں گے فلاں چیز کی، حتیٰ کہ اب وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سب تمنائیں پوری ہو گئی، اب کوئی تمنا باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے اعتبار سے، یہ سب اور اس کا 10 گنا۔ تو وہ کیا کہے گا، اتستہزئ منی وانت ربک وانت رب وانت الرب، او کما قال علیہ السلام۔ وہ کہے گا بندہ اللہ تعالیٰ سے کہ میرا مذاق کرتے ہو رب ہو کر کے۔ یہ کہہ کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے ہنسے، پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ پوچھو تو صحیح کیوں میں ہنسا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں ہنسے؟ تو کہا کہ آپ علیہ السلام بھی اس واقعے کو بیان کر کے ہنسے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی ہنسے تھے بندے کے اس قول پر کہ اتستہزئ منی، میرا مذاق۔ ایک طرف تو ڈر رہا تھا، میں اب جنت میں داخلہ اور 10 گنا ملنے پر اب اتنا جری اور بہادر ہو گیا کہ اللہ کے سامنے بول رہا ہے کہ میرا مذاق کرتے ہو، بڑے ہو کر کے، سیٹھ ہو کر کے میرا مذاق کرتے ہو۔ اس پر اللہ ہنسے تھے تو آپ علیہ السلام ہنسے، عبداللہ ابن مسعود ہنسے۔ تو یہ ادنا جنتی جو جنت میں جائے گا، جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، اس کو اللہ اتنا دیں گے، اور اس کے لیے 72 حوریں ہوں گی۔ ادنا جنتی جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا 70 حوریں ہوں گی، اور 2 دنیا کی بیویاں ہوگی، 80,000 غلام ہوں گے اس کے لیے۔ تو جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کو کیا اللہ دیں گے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جنت کے بہت سارے درجات ہیں، جنت کے بہت سارے درجات ہیں، اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اور سب سے اوپر درجے کی جنت یہ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اس لیے جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اب تھوڑا ہٹ کر کے ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جب بندہ 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو دے دے، اور اللہ اس کی مان لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اور جب بندہ جہنم سے 3 مرتبہ پناہ چاہتا ہے تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے، اور اللہ مان لیتے ہیں
اللہ ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی جہنم سے پوری پوری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی جہنم سے پوری پوری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی جہنم سے پوری پوری حفاظت فرمائے. مزید انشاءاللہ جنت ہی کا بیان آئندہ کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کے کھانے پینے کیا کیا ہوں گے کس طرح کے، چونکہ گزشتہ بات آئی تھی نا کہ جنت کا بھی بار بار تذکرہ، جہنم کا بھی بار بار